سب سے پہلے بات کریں، وفاقی کابینہ نے کرمنل لا کی منظوری دے دی۔ کرمنل کیس کا فیصلہ 9 ماہ میں کرنا ہوگا۔ فوجداری قوانین میں پلی بارگین کا قانون لایا جائے گا۔ پروزیکیوٹر کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ غلطی پر سزا دی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا ٹاک، کہا پولیس کے ضمانت لینے کے اختیارات میں توسیع، چالان کی مدت 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دی۔ بی اے سے کم پڑھا شخص ایس ایچ او نہیں لگے گا۔ کابینہ نے مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مردم شماری اس سال دسمبر میں مکمل ہوگی۔ میڈیا انڈسٹری کا سب سے بڑا فراڈ، ریڈ اوشن مارکیٹنگ کمپنی نے میڈیا ہاؤسز کے نام پر الجلیل گارڈن سے بھی کروڑوں کا فراڈ کر ڈالا۔ الجلیل گارڈن کو 3 سال بعد علم ہوا تو مارکیٹنگ کمپنی نے جھوٹے مقدمات درج کروا کر بلیک میلنگ شروع کر دی۔ میڈیا انڈسٹری کا سب سے بڑا فراڈ منظر عام پر آ گیا۔ جی جناب، اور یہ فراڈ کیا ریڈ اوشن مارکیٹنگ کمپنی نے۔ ریڈ اوشن مارکیٹنگ کمپنی نے کروڑوں سمیٹے اور نام استعمال کیا میڈیا ہاؤسز کا۔ کمپنی نے میڈیا ہاؤسز کے نام پر الجلیل گارڈن سے بھی کروڑوں روپے کا فراڈ کیا۔ مارکیٹنگ کمپنی ریڈ اوشن نے فراڈ کرتے ہوئے الجلیل گارڈن سے پیسے زیادہ لے کر میڈیا ہاؤسز کو کم پیسوں کا بزنس دیا۔ 3 سال تک الجلیل گارڈن سے کروڑوں روپے ہتھیائے گئے۔ الجلیل گارڈن کو ریڈ اوشن مارکیٹنگ کمپنی کے مالک عرفان رفیق کی جانب سے کیے گئے کروڑوں کے فراڈ کا پتہ چلا تو عرفان رفیق کی جانب سے الجلیل گارڈن کو بلیک میل کیا جانے لگا۔ الجلیل گارڈن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریڈ اوشن کمپنی کی جانب سے فراڈ کر کے مجموعی طور پر 54 کروڑ روپے ہتھیائے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور ہر شہری تک بین الاقوامی معیار کے ماسک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ 1 لاکھ ماسک محکمہ ڈاک کے حوالے کیے۔ محکمہ ڈاک ہر گھر میں 2 ماسک پہنچائے گا۔ کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا کہنا ہے کہ مارکیٹس، مساجد، سرکاری اور نجی دفاتر اور تعلیمی اداروں میں بھی ماسک فراہم کیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان لاہور ویئرز ماسک مہم کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی معیار کے 1 لاکھ ماسک ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل ڈاکٹر انوار کے حوالے کیے۔ محکمہ ڈاک ہر گھر میں 2 ماسک پہنچائے گا۔ کمشنر لاہور نے بتایا کہ بین الاقوامی تنظیم سے 78 لاکھ ماسک مل چکے ہیں، جبکہ 70 لاکھ مزید ماسک جلد مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹس، مساجد، گرجا گھر، سرکاری اور نجی دفاتر اور تعلیمی اداروں میں بھی ماسک فراہم کریں گے۔ اور ہم نے جو آلریڈی شیڈیول طے کیا ہے اس کے مطابق ایسے ہے کہ ہم ان کو بلک میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے ان کو ماسک دیں گے تاکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جا سکے۔ الحمدللہ پہلی کھیپ ہمارے پاس جو آئی تھی وہ تقریباً 80 لاکھ ماسک کی آئی تھی۔ کل کراچی سے 70 لاکھ ماسک اور روانہ ہو گیا لاہور کے لیے، تو ہم اب تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ ماسک ہمارے پاس ہو جائے گا۔ جیسے جیسے یہ آتا جائے گا ویسے ویسے ہم اس کو تقسیم کرتے رہیں گے۔ کمشنر لاہور نے پوسٹ ماسٹر جنرل آفس کے ملازمین کو ماسک کا تحفہ دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر امان انور کدوائی، اے سی جی عثمان جلیس، اے سی پروٹوکول حافظ کیسر عباس، ڈائریکٹر پی آر ڈاکٹر عابد سلیمی، اسٹاف آفیسر امیر علی، پروگرام مینیجر احمد جاوید اور پی ایم جی آفیسرز بھی موجود تھے۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی ورلڈ 2۔ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نے ڈی جی واٹر مینجمنٹ سے مذاکرات کے بعد 8 روزہ دھرنا ملتوی کر دیا۔ بے روزگار کر دیے گئے 1362 ملازمین کے روزگار کی بحالی کا فیصلہ جمعہ 28 فروری کو ہونے کا کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ سول سیکریٹریٹ چوک پر جاری 8 روزہ دھرنے کے مظاہرین سے ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے گزشتہ روز ملاقات کی۔ عمر شیر چٹھا نے لاہور بم دھماکے کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین کو سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا اور دھرنے کی جگہ تبدیل کرنے کی درخواست کی۔ مظاہرین نے ڈی سی سے ان کے مطالبات کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی شرط پوری کر دینے پر دھرنا زراعت ہاؤس ڈیوس روڈ پر منتقل کر دیا۔ ڈی جی شعبہ واٹر مینجمنٹ ملک محمد اکرم نے مظاہرین کے سے ملاقات کی۔ مذاکرات کے نتیجے میں نوکریوں سے نکالے گئے ملازمین نے دھرنا 28 جنوری تک ملتوی کر دیا۔ ڈی جی واٹر مینجمنٹ نے نوکریوں سے نکال دیے گئے ملازمین کی 17 سالہ سروس کا اعتراف کیا۔ ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ کابینہ کے ہونے والے آئندہ اجلاس میں نکالے گئے ملازمین کی بحالی کا ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ احتجاجی ملازمین نے 28 جنوری تک دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے روزگار بحال نہ کیے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ ڈی سی صاحب سے جو ہمارے کل مذاکرات ہوئے ان کے تحت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کا کابینہ کے اجلاس میں شامل کر دیا گیا ایجنڈا۔ وہ رات کو 11 بجے ہمیں لیٹر بھی دے گئے اور ساتھ میں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو آپ کی سمری میں 3 پوائنٹ ہیں، آپ کی پے پروٹیکشن، ایج ریلیکسیشن اور ایڈورٹائزمنٹ ریلیکسیشن۔ پنجاب کے 790 کالجز میں ہزاروں اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کالجز میں اساتذہ کی 8000 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔
पंजाब के 790 कॉलेजेस में हजारों असामियां खाली होने का इंकशाफ। कॉलेजेस में असातिज़ा की 8000 असामियां खाली पड़ी हैं। पंजाब के 790 कॉलेजेस में हजारों असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। कॉलेजेस में कॉलेज असातिज़ा की 8000 असामियां खाली पड़ी हैं। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 6000 कॉलेज असातिज़ा भर्ती करने की रिक्वेजिशन इरसाल कर रखी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेजेस के लिए 2000 असातिज़ा भर्ती कर लिए हैं। मज़कूरा 2000 असातिज़ा की भर्ती के बावजूद पंजाब में कॉलेज असातिज़ा की 6000 असामियां अब भी खाली हैं। असातिज़ा की असामियां खाली होने से तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। LDA हुकाम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फंड्स की बहती गंगा में एक मरतबा फिर हाथ धो लिए। एक तनख्वाह बोनस अदायगी की भी अज खुद मंजूरी दे दी। LDA हुकाम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फंड्स की बहती गंगा में एक मरतबा फिर हाथ धो लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माहाना अलाउंस से दिल ना भरा तो एक तनख्वाह बोनस अदायगी की भी अज खुद मंजूरी दे दी। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27 नवंबर को अचानक मीटिंग की। अलाउंस के साथ साथ एक तनख्वाह बोनस का नोटिफिकेशन 2 माह बाद 17 जनवरी को जारी किया गया। ज़राई के मुताबिक नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह डायरेक्टर फाइनेंस का एक अफसर को गैर कानूनी अलाउंस देने पर एतराज था। ज़राई के मुताबिक LDA शोबा फाइनेंस ने अलाउंस लेने के बावजूद एक तनख्वाह बोनस को भी बिलाजवाज करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब लाहौर जमील अहमद की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत करते हुए विफाकी हुकूमत और नैब को जवाब जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि DG नैब जमील अहमद की तकर्री के लिए अखबार इश्तिहार देकर दरख्वास्तें तलब नहीं की गईं। तकर्री के वक्त कानून को नजरअंदाज किया गया। DG नैब मतलूबा अहलियत पर पूरा नहीं उतरते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत DG नैब जमील अहमद की तकर्री को कलअदम करार दे। सूबे की 79 तहसीलों में रेस्क्यू 1112 सर्विस का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में 11 तहसीलों में 22 एम्बुलेंसेस की चाबियां मुतल्लिका हुकाम के सपुर्द कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में रेस्क्यू 1112 सर्विस ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। अवाम को एमरजेंसी सर्विस की बरवक्त फराहमी के लिए 22 नई एम्बुलेंसेज मुतल्लिका हुकाम के हवाले करने की तकरीब वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एम्बुलेंसेज की चाबियाँ एमरजेंसी ऑफिसर्स को दी। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया है और उसको अपोजिशन के पंजे से छुड़ाया है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादी जमातों से बामकसद मुशावरत करे, इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से कुंवर हमीद और राना खालिद महमूद ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सवेरा मीर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल समेत दीगर अफसरान की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात। अदालतों के इंतजामी उमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर मुबीन इलाही और DC उमर शेर चट्ठा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ज़िली अदालतों के उमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ज़िली अदालतों के जजेस की सरकारी रिहाइशगाहों समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सियाचिन के महाज पर जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन अली रऊफ मक्सी की आज 23वीं बरसी है। उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड सरदार अब्दुल रऊफ मक्सी ने भी 65 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। कैप्टन अली रऊफ मक्सी को वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा विरासत में मिला। उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ मक्सी भारत के खिलाफ 65 और 71 की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। अली रऊफ मक्सी भी जज्बा शहादत से सरशार होकर पाक फौज का हिस्सा बने। उन्हें सियाचिन के महाज पर दुश्मन से नाबुर्द आजमा होने का मौका मिला। बेटा अली ऐसी औलाद था जैसे जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है, तमन्ना कर सकता है। 12 NLI एक यूनिट थी, उसमें पोस्टिंग करवाई, लेकिन बाद में एक और यूनिट वहाँ से जा रही थी खारियाँ से, तो उसमें उस यूनिट वालों ने कहा कि हमारे साथ भिजवा दें, तो मैंने उनके साथ भेज दिया और अल्हम्दुलिल्लाह
اس نے وہیں جانا تھا ان کے ساتھ اور وہیں پہ اس نے شہید ہونا تھا. شہید کی والدہ کے مطابق علی رؤف مکسی نہ صرف جرأت مند اور بہادر فوجی تھا بلکہ فرما بردار اور بے لوث محبت کرنے والا بیٹا بھی تھا. وہ تو ایک شیر تھا جو مجھ سے پیدا ہوا اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک غازی کی بیوی ہوں اور ایک شہید کی ماں ہوں. ہی واز اے ویری گریٹ سولجر. چلتے پھرتے ہر وقت کہتے تھے لیو فار رائٹ، ڈائی فار رائٹ، فائٹ فار رائٹ. اس نے روتے ہوئے کو ہنسا دینا ہے اور ہنستے ہوئے کو خوب ہنسانا ہے. He was a very honorable officer. کیپٹن علی رؤف مکسی شہید نے 25 جنوری 1999 کو سیاچن کے محاذ پر شہادت پائی. انہیں تمغہ بسالت سے نوازا گیا. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی نیوز نیٹ ورک. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لاہور ڈویژن حبیب ویمن ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ پرنیا خان نے جیت لی. ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. نشا پاک جمنیزیم میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پرنیا خان نے مد مقابل کھلاڑیوں کو بآسانی شکست دے کر کامیابی اپنے نام کی. چیمپئن شپ میں سیمل نے دوسری اور اریچا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 14 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا. ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.